نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست پوچھتے ہیں کپڑا ٹخنوں سے اوپر اٹھانا، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، عربوں میں اور پوری دنیا میں یہ رواج تھا کہ عمرہ اپنی ضرورت سے زائد کپڑا سلواتے تھے، بنواتے تھے، اور وہ کپڑا زمین پر پھر گھسٹتا ہوا جاتا تھا۔ یہ ایک علامت تھی زیادہ دولت مند ہونے کی، اور اس میں تکبر بھی ہوتا تھا، اور بڑا قیمتی کپڑا جو وہ تھا وہ لٹکاتے تھے۔ اس میں تہمد، جو جسے آپ تہ بند، اصل میں تو یہ لفظ ہے، تو وہ پھر تہمد بعد میں ہو گیا۔ تہ بند جو ہے یہ اول نمبر پر تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عموماً لوگ زمین پر لٹکاتے ہوئے جاتے، وہ گھسٹتا ہوا جاتا کپڑا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سب چیزیں اور بعد میں بھی تکبر کی علامت ہی سمجھی جاتی تھی، آدمی کے اندر فخر کی۔ تو اسلام نے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جس کا تکبر کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اس کو منع فرما دی۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنا تہبند جو ہے یا اپنا کپڑا ہے وہ لٹکائے مت، خو یا لا کے لفظ وہاں پر آئے ہیں تکبر کے ذریعے۔ کچھ لوگوں نے اس کے اندر یہ بات نکالی کہ تکبر کی نیت سے نہ ہو ویسے ہی ہو، تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سی اگلی دوسری نیت ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کے رسول نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کپڑا نہ لٹکائیں تو آپ اوپر کر لیں۔ اب آپ اس کے اوپر حجتیں یا اس کے اندر موشگافی کس بات کی آپ کرتے ہیں؟ یعنی اگر تکبر نہیں ہے تو پھر کس نیت سے آپ لٹکا رہے ہیں؟ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو ٹخنوں سے نیچے معمولی سا 1 انچ یا 2 انچ نیچے کر لینے سے مجھے بتائیں اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آخر آپ کے بھی تو ذہن میں کوئی ذہنیت پل رہی ہے، آپ کے دماغ میں بھی کوئی فلسفہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں، بحث نہ کریں، آپ وہ نیت بتائیں کہ اس کے اوپر کر لینے سے ایک، اس کو کہتے ہیں عکس مستوی، بات جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات کو پھر اس کے عکس کو دیکھا جاتا ہے، دوسری جانب سے دیکھنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ بڑا مسائل یہ حل کر دیتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تکبر سے اپنا کپڑا نہ لٹکاؤ، بلکہ یہ جو لٹکایا ہوا ہے یہ تکبر ہی کی علامت ہے، یعنی دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ تو آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ اوپر آپ کر لیں، تو کون سی چیز ہے جو آپ کو اوپر کرنے نہیں دیتی؟ دل میں کون سا وہ اندر خواہش ہے کہ اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی کوئی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ آپ کو جسمانی طور پر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی آپ کو، کیا آپ کو ہوگا؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو ہے اندر چل رہا ہے جس کی بنا پر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ رسول خدا کے دور میں صرف یہ تہمد ہی تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں، اللہ کے رسول کے دور میں سراویل، شلواریں بھی تھیں، حضور علیہ السلام نے پہنی نہیں، لیکن آپ نے پسند فرمائی کہ بہت سطر والی ہے۔ یمن کے لوگ یہ پہنتے تھے، ایران کے لوگ بھی شلواریں پہنتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں عربوں میں یہ کپڑا، جسے آپ دھوتی بھی کہتے ہیں، یہ پہنتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنی دوسری ذہنیت کو آخر اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ ہم اپنی بنا پر کہیں بھی ہم نہیں کرتے یا نہیں کی جاتی، ہمیں آکورڈ فیل ہوتا ہے، تو آپ اپنی آکورڈنیس کو اپنے پاس رکھیں، اس پہ عمل کرتے رہیں۔ آپ جانیں، اللہ جانے، ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ مسئلہ پھر پوچھا تھا دوستوں نے کہ نماز میں اگر وہ کپڑا لٹک رہا ہے، اب اتنی شلواریں ہیں تو کیا اس کو فولڈ کیا جائے گا؟ نماز میں آپ کپڑے کو فولڈ نہیں کر سکتے کسی صورت میں، وہ ویسے ہی آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پھر وہ نیچے ہوا تو نماز ہو جاتی ہے۔ بالکل نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ حکم کے مقابلے میں حکم آ گیا ہے، یعنی پہلے بھی حکم تھا اوپر کرنا، اب اس کے مقابلے میں کپڑا اکٹھا کرنا یا سمیٹنا، یہ بھی حکم کے مقابلے میں حکم آ گیا۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ لیکن امام مالک کا ایک بڑا اچھا ہے، وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز، ڈیورنگ نماز جو ہے نا، آپ نماز جب پڑھ رہے ہوں اس وقت کپڑا نہیں فولڈ کرنا چاہیے،
کہ آپ کپڑے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں ہیں، آپ اپنے کپڑوں کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، کئی کپڑے سیدھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حد تک معقول اور اچھی رائے ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، آپ دوسری طرف سے زائد کپڑے کو سمیٹ لیں۔ برکیف اپنے زائد کپڑا اتنا ہی بنائیں، مجھے پتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی بہت اوپر کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو یہ سوسائٹی کی عادت، اب میں مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ سوسائٹی نہیں بنا سکے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہم اس نظام تو چھوڑ دیں، کہتے ہیں جی حضور والا نظام، کون سے نظام کی بات کرتے ہو، احمقو جاہلو گدو، کس نظام کی بات کرتے ہو؟ نظام سے پہلے ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے جو آپ نے برپا کرنی ہے۔ سسٹم سے پہلے کلچر ڈیولپ کرنا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کلچر تو لائیں اسلام کا کلچر آپ لا نہیں رہے، نظام آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نظام تو بہت بعد میں آیا ہے، پیغمبر نے پہلے کلچر نیکی کا ڈیولپ کیا ہے، نیکی کے کلچر کو ڈیولپ کریں گے تب جا کر نظام آئے گا۔ آپ کے ہاں نیکی مانی نہیں جا رہی، نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کیا جا رہا، آپ ایک چھوٹے سے یہ شلواریں اوپر نہیں کروا سکے پوری امت کی۔ 14 صدیاں ہو گئیں، ہر نماز سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹخنوں سے شلواریں اوپر کر لیں، 14 صفوں سے صفیں ملا لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ 14 صدیاں ہو گئیں، حرم سے لے کر حرم سے باہر بر اعظم اسپین اور دوسرے امریکہ تک کسی جگہ پر بھی امام کو دوبارہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو امام بھی اس حرم میں بھی کہتا ہے صفو صفو، وہ بھی کہتا ہے صفے سیدھی کر لو، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں آپ ایک کلچر نیکی کا ڈیولپ نہیں کر پائے۔ اور مغرب کی خوبی دیکھیے گا، کیا خوبی اس کی خوبی یہ ہے، مغرب کبھی کوئی چیز کا حکم نہیں دیتا، مغرب کی یہ خوبی ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا اللہ کو چھوڑ دو، وہ کبھی نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ کبھی نہیں کہے گا آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں، وہ ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کر کے دکھاتا ہے کہ یہ رہا، تو انہوں نے ہماری خواتین کو کپڑی پہنا دی۔ ہماری خواتین جو ہیں ان کی پانچے جو ہیں وہ 2 انگل نہیں، 4 انگل نہیں، بالشت بار اوپر ہو گئے، پنڈلیوں تک انہوں نے اپنی شلواریں ٹائٹ سکن فٹنگز جو ہیں وہ کر لی اس کے اوپر۔ کس طرح سے؟ کپڑی پہننی شروع کر دی انہوں نے، کالجز کی لڑکیاں، گھروں کی، حتیٰ میں نے ایک تقریب میں ایک خاتون کے منہ سے سنا، ان کے شوہر کو اس وقت بھی بلڈ کینسر تھا اور وہ بھی اس وقت تقریباً 55 کے پیٹے میں تھی، تو وہ دوسری خاتون کو کہہ رہی تھی تم نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے؟ اولڈ سی ان کی کزن ہی تھی، وہ ان کو شادی پہ ملی تو اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے؟ ہاں او بھائی میں تو ابھی جو ہے نا یہ کپڑی اتار کے آئی ہوں، ٹھیک ہے، تو تم بھی کچھ اپنے آپ کو مینٹین رکھو۔ یہ حالت ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی کپڑی پہن رہی ہیں، تو انہوں نے آپ کو کر کے دکھایا، کپڑی خواتین نے انہوں نے کر کے دکھایا، خود ہی عورتوں نے اپنی شلواریں اوپر کر لی، انہوں نے فٹنگ والے کپڑے بنا کے دکھایا، خود ہی سب نے کر لیے، انہوں نے تکون والی قمیض انٹروڈیوس کرائی، آپ نے سیدھی اچھی بلی خواتین کی قمیضیں تکون والی ہو گئی ساری، انہوں نے کٹنگ کر کے دکھائی، خود ہی ہو گئی کٹنگ، انہوں نے بلش آن لگایا اللہ سب کو، انہوں نے نیل پالش لگائی، سب نے خود ہی، انہوں نے کبھی کہا، انہوں نے کہا مجھے تو رکھتا ہے کپڑی صاف، مجھے تو رکھتا ہے شفاف، لکس جو میری جلد کو دے نکھار، لو جی اگلے دن لکس آ گیا گھر میں۔ انہوں نے کسی کو نہیں آج تک کہا کہ بھائی سارے لوگ گری کا اپنے گھر ایئر کنڈیشن لگوائیں، انہوں نے ایئر کنڈیشن لگایا، سامنے فیملی بٹھائی، ٹھنڈی ہوا لی، انہوں نے کہا گری جو دے مجھے ٹھنڈک اور راحت اور سکون، بس مشہوری ختم، اگلے دن آپ گری لے کے گھر آ گئے۔ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا، امی جی خود اماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ، بچے نے ماں سے یہ مطالبہ کیا اماں تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ کہ میں کھاؤں گا امی جان تو وہ تلوں سے کھاؤں گا تو میں صحت مند ہو جاؤں گا، آپ گئے آپ نے تلو لے آئے۔ کس قسم کی یہ ہمارے علماء اکرام ہوں یا ہماری عوام الناس ہو، افسوس یہی ہے کہ میں آپ کو کہوں یقین جانیں جوان پتر کے مرنے پہ وہ غم نہ کروں جو میں اسلامی تہذیب کے کلچر کو ختم ہو جانے پر کروں۔ خلافت سے ملوکیت جو ڈھلی ہے آپ کو کیا پتا، وہ نبی کی گلی کے اندر، نبی کی نبوت کی
اوپر شام آئی ہے، رات اور اندھیری رات آئی، آپ کو کیا پتا؟ نبی نے بڑی مشکل سے زورہ زوری کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑے کر کے، اپنے پرائے مروا کے ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جنگیں لڑی اس کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمیں ادراک ہی نہیں، افسوس کے کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ ہم لٹ گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹخنوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے سے پہلے ہی ایک ماحول کی بات ہے کہ آپ کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بھی اس وقت یہی چل رہا ہے کہ ہمارا یہ نیچے لوگ کرتے ہیں اور اس پہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بتا دیں آپ، لیکن پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب، ایک پورا کلچر، ایک سویلائزیشن، اس پہ ڈسکشن ہونی۔ ایک آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نیچے ہونے چاہیے، یہ آپ نہیں بتاتے کیوں ہونے چاہیے، یہ سوال ہی نہیں، مجھے اس کا جواب ہی کوئی نہیں بھی کیوں ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے نیچے کرنے تو بتائیں نا، ٹخنوں سے 1 انچ ہمارا اور آپ کا 1 انچ کی لڑائی ہے ٹخنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ 1 انچ ذرا اوپر کر لو، آپ کہتے ہیں کہ 1 انچ نیچے رہے گا۔ میرا یہ سوال ہے، وہ 1 انچ کپڑا اوپر ہونا اور 1 انچ نیچے ہونا، میرے نبی نے اسے کہہ دیا ہے، میں نے اوپر کر لیا ہے، آپ نیچے کہہ رہے ہیں کس بات پہ؟ میرے نبی نے کہا یہ تکبر کی علامت ہے، کہہ ہی یہ دیا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ تکبر کی علامت نہیں تو پھر کس شے کی علامت ہے، وہ نہیں مجھے بتاتا۔ دیکھ لیں، یہ اس کو سوال کو حل کرنے کے لیے ایک ہے کہ آپ بتائیے پھر ویسے کا کیا مطلب، بتائیں نا۔ کوئی کام بھی آدمی بلا وجہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں بتا سکتے، یہی ایک مسئلہ ہے، اس کو دیکھ کر کے اونچے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ، اب ہماری پینٹیں بھی ایسی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، ان کی خوبی ہے وہ پینٹ پہنتے ہیں نا سب کے سامنے تو وہ اونچا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے دشمن ہیں اس کے، ٹھیک ہے کہ امام حسین والے مسئلے پہ اگر غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا، اتنی دنیا کو وہ توحید پر لا رہا ہے، شرک سے جان چھڑا رہا ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، لوگوں کے جواب دے رہا ہے۔ جل گئے، سب جل گئے، حسد کی آگ میں بھن رہے ہیں سارے اپنے پرائے۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ ایک اہل حدیث فرقے کا آدمی پوری دنیا کو مسلمان بنا گیا، ہم شیعہ، بریلوی، دیوبندی، ہم کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو کافر بناتے ہیں۔ وہ ایک الگ ہی اللہ نے نور دیا اس فرقے کے لوگوں کو، چلو اس نے اپنے آپ کو منسوب کر لیا اہل حدیث سے، ورنہ وہ ہے تو اہل حدیثوں سے بھی اگلی چیز ہے۔ وہ الگ ہی اٹھا، جدت والی تحریک تھی نا، ترک آبا کی تقلید سے، وہ اس سے الگ ہی نکلا، اس نے دنیا کو بلا کے کہا آؤ تمہیں مسلمان بنائے۔ 14 صدیوں سے یہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی، چپ ہو گئے تھے۔ 14 صدیوں میں ہم کوئی عالم ہی نہیں پیش کر سکے۔ وہ اٹھا اور تبلیغی جماعت کے مقابلے میں وہ پوری کی پوری ٹیمیں، وہ فرد واحد اٹھا اور چھا گیا پوری دنیا پر۔ وہ ملکوں جو جماعتوں کی ٹولیاں جاتی تھی نا، وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ اس نے یورپ میں جا کے مناظرے کیے رسول کی نبوت کے اوپر، اس نے مغرب کو جا کر کے توحید سے آشنا کیا۔ یہ تھے ہمارے کام۔ اب یہ پیدا نہیں نہ کر سکے، کسی کا بیٹا پڑھ جائے نا تو وہ شریکہ جلتا ہے، شریک جل جاتے ہیں کہ اس کا پتر کیوں پڑھ رہا ہے، ہمارا وہ لڑکا پڑھ گیا کوئی زیادہ ہی، ٹھیک ہے نا، وہابیوں کا وہ اوپر چڑھ گیا، وہ دنیا کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فقہی باتیں ٹھیک ہے، نہیں وہ کوئی غلطی بھی تو ہوتی ہے نا فرد کے اندر، باقی ورنہ سارے اپنے اپنے بڑے نکال لیں، میں سب کا ہی بتا دوں گا، اس نے تو یہ غلطی کی نا، انہوں نے وہ غلطیاں کی بھی خدا ہی پناہ دے، پھر بھی ان کو عالم بھی تو ہم مانتے ہیں۔ تو اس نے لوگوں کو ایک تہذیب کی طرف لے کر آیا، دیکھیں اس نے کر کے دکھا دیا، اس نے کہا بھائی اس طرح بھی پینٹ پہن لیتے ہیں، آؤ یہ انگریزوں کا لباس ہی کاٹ چھانٹ کے اس نے کہا تمہارا مسلمان بنا لیتے ہیں۔ جرت کی، اچھا کیا، پہن تو اس کو دیکھا دیکھی ہم نے دیکھا کہ آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں ہمارے لڑکے پڑھنے گئے، میرے ہی دوست، انہوں نے دیکھا دیکھی وہی پہنتے ہیں، لندن امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اپنے نبی کی تہذیب، اور وہ جو کرنے والے ہیں وہ لندن امریکہ میں بھی برپا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز، ہم اپنے ہاں ہی بس اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، باقی یہ لوگ جو کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر، وہ اتنا ہی سمجھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے اندر ہی آ جائیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا وزن، میں بھاری بھرکم ہوں، میرا تھوڑا پیٹ ہے باہر، تو میرا تحمد میں کرتا رہتا ہوں، وہ کھسک کے نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کرتا رہے، جب وہ کبھی تھوڑا بہت کھسک کے کبھی ہو جاتا ہے نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو تشدد تو نبی نے بھی نہیں کیا، عذر ماننا ہے، نبی نے عذر ماننا ہے۔ یہ کہا ہے کہ نبی نے مانا ہی نہیں،
آپ نے فرمایا اگر اس طرح کسی کا پھسل جاتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، بندے کا نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے ذہن میں رکھے۔ حضور کہتے ہیں ابو بکر تو کا تکبر کی نیت سے کرتا ہے، تو کر لیا کر۔ نبی کے سامنے تو آپشن تھا، بات تو ہوئی حضور کے سامنے، حضور اجازت دیتے کہ یہ تو میں نے تمہیں پتہ ہی نہیں ابو بکر، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تکبر کی نیت سے، یہ ہوتا ہی تکبر کی نیت سے، اور یہ ایک نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں، جا کر افریقہ کے لوگ آتے ہیں، ان کا بھی آپ دیکھیں، ان کے ہاں یہی ان کے بادشاہ ہے۔ آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہے۔ وہاں تو خیر اس کے ایرانیوں کے تو اپنے اصول ہیں، وہ تو اپنا دایاں بازو بھی نہیں نکالتے باہر، وہ اپنی ابا کے اندر رکھتے ہیں، یہ بھی اپنی ابا کے اندر بد تہذیبی میں شمار ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی ثقافت اور کلچر ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ اوپر والا بٹن ہے وہ نہیں کھلا پسند کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں، تو یہ ہر علاقے کی تہذیبوں کے مطابق۔ لیکن یہ کپڑا لٹکانے والا جو کام ہے نا، یہ ساری تہذیبوں کے اندر تکبری ہے، بس سیدھی بات ہے۔ کوئی پڑھ لے گا، تحقیق کرے، لباس کی تہذیب، اس کے اوپر اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہے تو جا کے نیٹ پر سے بہت ساری چیزیں نکال کے ہر قوموں کی پڑھ سکتا ہے، اس کو سارا پتہ چل جائے گا۔ باقی جو آدمی اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو پوری دنیا کی تہذیبوں کا پڑھاؤں۔ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو مطالعہ کرے جا کے پوری دنیا کی تہذیبوں کے اندر کہ لباس کی تہذیب کیا رہی ہے، مسلم ثقافت میں کیا کپڑے رہے ہیں، ہندو ثقافت میں کیا رہے ہیں۔ یہ ہمارے آنے سے پہلے تو ہندو کپڑے سلے ہوئے پہنتے ہی نہیں تھے، وہ تو 2 چادریں تھے، آپ دیکھتے تھے ان کے، وہ پرانے دکھاتے ہیں ادھر ہیں عورتوں کے، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے سارا ہمارا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے۔ مولانا نے تو لباس کے معاملے میں جو لکھا ہے وہ پڑھنے والا ہے، تفہیمات میں ہے۔ آوارہ بلی اگر دودھ یا سالن میں منہ مار دے تو اس کے کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ بلی جو ہے نا، چونکہ یہ گھروں میں رہتی پھرتی ہے، تو اس کا جو ہے عمومی طور پر یہ صاف ہی ہوتی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں بلی نے منہ لگا کر دودھ پیا ہو، اگر آدمی وہاں سے بھی دودھ لگا کے منہ لگا کے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ گھروں کے اندر پھرنے آنے جانے والا جانور ہے۔ عجیب بات آپ دیکھیں، کھانے میں حرام ہے یہ آدمی جانور، لیکن رکھنے پکڑنے میں نجس نہیں، کیسی بات ہے؟ تو یہ گھر میں رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں، اگر یہ بلی پی جائے، دودھ پی جائے تو دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ لیکن اگر کسی فرد کو کراہت ہے تو وہی دودھ جو ہے، وہ یہ چیز جو ہے وہ کسی جانور کو کھلا دے دوسرے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی مسئلے کی حد تک کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا۔ ہاں کچھ آوارہ بلیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض بلیاں جو ہیں وہ غلط جگہ پہ کوئی پخانے پہ یا ادھر ادھر منہ مار کے آئی ہوں، بیمار ہوں، یا بلیاں بہت بری حالت میں ہوں، تو ایسے سے اجتناب کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بچا جائے اس سے۔ باقی جو روزمرہ گھر میں آتی، پتہ یہ بلی ڈیلی آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے چکر چلا جاتی ہے، دودھ پی جاتی ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ پھرتی ہیں، ٹھیک ہے۔